اپنی زندگی میں پچھلے 10 سال میں ایک چینل اٹھائیں جو 10 سال سے قائم ہے، کوئی بھی، آپ دیکھیں کہ سرکار کتنا پیسہ دے رہی ہے اور وہ کیا بول رہا ہے، اور پھر دیکھیں سرکار پیسہ کم کرتی ہے، ان کے موقف نہیں بدل جاتے. تعلیم ہر جگہ بیکار ہے. ایڈسن کی ایک چیز ہے کہ وہ کو تکبر سکھاتا ہے. پنجاب میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. انجینئر محمد مرزا کسی کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے نا 45-47 کا. فریڈم آف اسپیچ ایک بکواس ہے، یہ ہمیں ایک جھوٹ پڑھایا جاتا ہے. آپ نے بولا فیمس فضان بھائی کی پوڈ کاسٹ میں پاکستان ایک گھٹیا ملک ہے. پاکستان بہت گھٹیا ملک ہے. پاکستان میں یوٹیوب انڈسٹری ایک حقیقت بن چکی ہے اور یوٹیوب کے بیشتر کنٹینٹ کریٹرز اپنا لوہا منوا چکے ہیں. اسی انڈسٹری کے ایک نیش ہے پوڈ کاسٹ، اور پوڈ کاسٹ انڈسٹری کے اندر میرے فیوریٹ ایون پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محمد اسد اللہ طارق گلزار صاحب. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جزاک اللہ بھائی. نام ٹھیک لیا آپ کا؟ پہلے آپ اپنا نام کمپلیٹ بتائیں کہ آپ کا اصل میں کیا نام ہے، پورا نام؟ میرا یہی نام ہے بھائی. یہی نام ہے آپ کا؟ چلیں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کا بلانے کا شکریہ بھائی. سب سے پہلے تو بہت تھینک یو سو مچ، آپ کا بڑا شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیت کے اندر سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس ہماری اسپیشل درخواست پہ آپ تشریف لائے. آپ بھی مصروف شخص ہیں. میری بھی ویسے آج سڈنی کی فلائٹ ہے، جیسے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا. تو اسد بھائی، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی جو بچپن کی جرنی ہے وہ کیسے رہی، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور سٹارٹ میں کیا آپ کی انسپریشن تھی کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ بچوں کی ہوتی ہے میں نے بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے، یا آرمی میں جانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے بڑا ہو کے ریئل اسٹیٹ مافیا کا حصہ بننا ہے یا پوڈ کاسٹ کرنی ہے؟ ایکچولی میری ابو ایوریج چائلڈہڈ تھی. میرے والد صاحب کے پاس پیسے تھے، انہوں نے ہمیں ایڈسن کالج بھیجا جو ایک مہنگا ایلیٹ اسکول ہے. تو ان کی توقعات یہی ہوں گی کہ کسی اچھی یونیورسٹی سے انڈر گریڈ کریں گے، ماسٹرز کریں گے، کسی بڑی کمپنی میں کام کریں گے. میرے والد صاحب پراپرٹی کا کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں 98 میں میرا داخلہ ہوا تھا ایڈسن میں. تو جب والدین بچوں سے جب بچے پوچھتے تھے کہ آگے والد کیا کرتے ہیں، جی پراپرٹی ایجنٹ ہیں، تو لوگ ہمارے پہ ہنستے تھے. تو ہم نے خیر اس چیز کا بھی برا نہیں منایا. ہمارے والد صاحب جاتے تھے، محنت کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. تو جب میں ایڈسن سے گریجویٹ ہوا تھا تو میرا آگے پڑھنے کا دل نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ سن 2010. 98 سے آپ نے کہا کہ میں نے جوائن کیا جی. سن تو 2010 تک آپ 12 سال کلاس 2 سے لے کے اے لیول سیکنڈ ایئر تک ہوتا ہے. اس کے بعد میں کہا میں نے پڑھنا نہیں ہے. میں اس وقت واپڈا کی سوئمنگ کی ٹیم میں تھا، ریلوے کی کک باکسنگ کی ٹیم میں تھا. تو اس کے علاوہ میں ڈیبیٹ سکھاتا تھا. میں مہینے کا 3-4 لاکھ روپیہ کماتا تھا. وہ کیسے؟ مجھے ریلوے اور واپڈا پیسے دیتے تھے. اچھا، آپ ان ٹیموں کے لیے ٹیم ممبر تھے. اور ڈیبیٹ سے کوچنگ کے 1.5-2 لاکھ روپے ملتے تھے. تو 3-4 لاکھ روپے 18 سال کی عمر میں آ رہے ہوں سن 2010 میں، تو پڑھائی کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. تو پھر والد صاحب نے سزا کے طور پہ، اصلاح کے طور پہ، ہمارا رائیون روڈ پہ ایک دفتر تھا ڈیفنکٹ خالی، اچھا بنایا تھا سن 2006 میں. کبھی یہاں کام نہیں کیا، کبھی نہیں، کھنڈر تھا. تو وہاں بھیج دیا بلکہ مجھے اور ایک بہت پرانا ہمارا ملازم ہے وزیر، وہ میں کو 4 سال کا تھا، وہ شاید 15 سال کا تھا جب وہ آیا تھا. ہم دونوں کو وہاں بھیج دیا. وہ مجھے گالیاں دے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہاں جانا پڑے. میں اس سے کہوں کہ تمہیں سزا مل رہی ہے. اتفاق یہ تھا کہ اس وقت رائیون روڈ ڈیولپ ہو رہی تھی، یہ سارے پروجیکٹ بن رہے تھے. بحریہ اورچرڈ فیز 1 2 3 4، الکبیر، لیک سٹی، فضائیہ فیز 1 2، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے سامنے. تو جب بالکل ہی آپ سمجھو کہ پیسوں کی لہر بہر ہو رہی ہے، ہمارے بھی تکے لگتے گئے. ٹھیک ہے، مگر یہاں سے شہد کی ندی گزر جائے بالکل تو میں اور آپ شاید چکھ تو لیں گے. صحیح بات، صحیح بات. تو میں بہت ینگ تھا، 22-23، تو بہت سارے پیسے کما لیے. تو والد صاحب سے گفتگو ہوئی کہ جی تعمر میں نے یہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی کما لو گے تم ریٹائر کر جانا. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو جب میں 29 سال کا ہوا، وہ پیسے کما لیے، تو میں ریٹائر کر گیا. اچھا. اور میں صبح گولف کھیلتا تھا اور بیوی بچوں کو ٹائم دیتا تھا، اور اللہ کا خیر صلی اللہ. سال نے آگے پڑھائی کی طرف کبھی سوچا بھی نہیں؟ بس یعنی کہ آپ نے انٹر کر لیا یا میٹرک کر لیا؟ اے لیولز بس. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ بھی چھٹی، کتابیں پڑھنا وہ مجھے شوق تھا، وہ پڑھتا تھا. تو 29 سال کا تھا، 1.5 میں نے ریٹائرمنٹ گزارے. تو میرا چھوٹا بھائی امان، وہ بھی مائی چینل پہ ہوتا ہے، تو ان کو چین نہیں تھا. وہ کیسے کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں. اچھا. تو ہم نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور یہ کب سٹیپ لیا؟ یہ غالباً اس جنوری 3 سال ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ 2 سال 8-9 مہینے پہلے.
2023 जनवरी में है, समझ लीजिए इस तरह. अच्छा. तो गिव और टेक 1 महीना हो सकता है कि पिछले, रफली यही है. तो हमें लगता था कि 6 महीने बाद इसका दिल भर जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें किसने सुनना है, तो बस चलो 6 महीने तुम कर लो, ठीक है. नहीं होता है, ठीक है, तजर्बात कितने होते हैं जिंदगी में. शुरू हो गया वो, थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया. छोटे भाई ने कहा कि और चीज़ें बनाओ, हमने उसमें और चीज़ें बनाना शुरू कर दी. जब शुरू किया था उस वक्त क्या सोचा था कि किस लेवल का हम कंटेंट जो है डिस्कस कर रहे होंगे, या जनरली जिस तरह मैं और आप बैठे हुए हैं इसी तरह बात करेंगे, घर चले जाएंगे. देखिए बात ये है कि मैंने लाहौर शहर में कारोबार किया है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी. नहीं, उसमें मैंने सीखा है कि झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है अगर आपने लॉन्ग टर्म कुछ भी करना है. ठीक है. तो हमारा ये शुरू से तय था कि जो हम मानते हैं हम वो बोलेंगे. ठीक है. जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. अगर ये दीवार सफ़ेद है तो मैं सफ़ेद कहूँगा. मैं ये कहता हूँ मुझे सफ़ेद नहीं पसंद, लेकिन ये है सफ़ेद. बिल्कुल, डेफिनेटली. और मेरी ये अकल मानती थी कि क्योंकि आम लोग भी ऐसे सोचते हैं, तो कौन अपने ही ख्याल सुनने के पैसे देगा या देखेगा. ठीक है. मैं जो घर आपको दाल मिलती है आप बाहर जाकर थोड़ी खाते हो, लेकिन लगा ऐसे कि, और ये हमें बाद में पता चला, पहले नहीं पता चला, कि जो बाकी मीडिया का लैंडस्केप है वहाँ पे झूठ, फरेब, धोखा, 2 नंबरी इतनी ज़्यादा है कि अवाम अकीवी है. मसलन आप मेन प्राइम टाइम टीवी नहीं देखना चाहते, आपको लगता है ये बंदे हमसे झूठ बोल रहे हैं. उन्हीं लोगों के वीलॉग्स आप देखना चाहते हैं, लगता है कि पहले वो यहाँ झूठ बोल रहे थे, अब यहाँ झूठ बोल रहे हैं. हमें इस चीज़ का पता नहीं था, हम तो व्यापारी लोग हैं, हमारा साथ गवर्नमेंट नून की, OPP को, PTI को, हमें क्या फर्क है, हमें तो प्लॉट बेचने लेना है, हमने सौदे करने. मार्केट तेज़ होती है, मार्केट स्लो होती है. वो जब हम इस काम में आए तो हमें पता चला कि यार ये तो हमसे भी बुरे हैं. हम सोचते थे कि प्रॉपर्टी डीलर झूठ बोलते हैं, और मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का. देखो मुझे तो कोई नहीं बता था कि प्रॉपर्टी डीलर झूठ नहीं बोलते. मैं कहूँ जनाब बिल्कुल हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं. ठीक है. डेवलपर फ्रॉड करते हैं, मैं कहा जनाब बिल्कुल करता है, ऐसे फ्रॉड करता है. यहाँ पे तो पता नहीं, तो हमसे भी ज्यादा कज़ाब है. अच्छा. हम तो इनकी बनिस्बत बहुत शरीफ हैं. ठीक है. सही. डेवलपर ये ऑब्लिगेशन महसूस करता है कि अगर मैंने 500 फाइल बेची है ना तो मैं 100 प्लॉट दे दूं. यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, कम से कम 20% तो सच, मैं कुछ तो दूं. हाँ. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. यहाँ पे आप अपनी जिंदगी में पिछले 10 साल में एक चैनल उठाएं जो 10 साल से कायम है, कोई भी, आप देखें कि सरकार कितना पैसा दे रही है और वो क्या बोल रहा है, और फिर देखें सरकार पैसा कम करती है, उनके मौक़िफ़ नहीं बदल जाते. बिल्कुल ठीक है, सही है. तो बंदा कहता कि यार साडा कुत्ता कुत्ता तो हर टाउन में इस दिन नहीं होना. तो वो वक्त के साथ हमें पता चला, और जैसे ही पता चला हमने कहा ये तो क्या बकवास है. और मैं समझता था कि प्रॉपर्टी के अंदर ना, प्रॉपर्टी का काम शुरू करने के लिए आपकी तालीम होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है. बैरियर टू एंट्री नहीं. ठीक. आप चिट्टे अनपढ़ हैं, आप कर सकते हैं. आप PhD आप तब भी कर सकते हैं. ठीक है. मैं समझता हूँ कि मीडिया में कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है. ये जो न्यूज़ कास्टर तज्जिए नगार बने, ये ज़रा आए ना मैदान में बताएं कि आपको किसने अहल किया ये बातें करने की. क्या है आपकी. फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंटें खोलें, अपने एसेट शो कराएं कि जनाब ए कित्थों आए ने. बिल्कुल ठीक. मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं अपना काम शुरू करने से लेके आज तक तमाम मनी ट्रेल हर चीज़ दे सकता हूँ. मैंने सरकार को फाइल की है, मुझे FBR के नोटिस आए हुए, मैंने वो पेशियाँ भुगती, जवाब दिए हैं. बिल्कुल ठीक. नैब के नोटिस आए हुए, वो पेशियाँ भुगती, जवाब दिए. आप करें ना साबित. बिल्कुल ठीक है. जितने मसलन मैं एक बंदे का नाम नहीं लेते, वो उनको तकलीफ बड़ी होती है. एक इंसान का मैं चैनल देख रहा, उन्होंने बताया कि मैंने नई गाड़ी ली है, वो गाड़ी का गालबन 1.5 करोड़ रुपए की है. अच्छा. ठीक है. YouTube मेरा भी आपका भी है. अच्छा. मैं जिस बंदे की तरफ दिमाग जा रहा था वो गाड़ी 80 लाख की है. नहीं 1.5 करोड़ की गाड़ी है. सही. नहीं इस तरह कई हैं. अच्छा. कई हैं, कहानी सब पे फिट होती है. वो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के पैसे वो दिखा दे कहाँ से हैं, क्यों आए. ठीक है. और फिर वो बता दे वो पैसे उनको क्यों दिए गए थे. अक्सर औकात क्या होता है कि गाड़ी गिफ्ट कर दी होगी किसी ने. नहीं, गाड़ी गिफ्ट नहीं करते. अच्छा. इतने बेवकूफ थोड़ी हैं. अच्छा. रोटी की चोची थोड़ी कहते हैं. आपको मुझे बताते खुद लेट से सरकार आए, कहते हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप ये मौक़िफ़ चलाएं. मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई मसला नहीं. वो इस मद को छोड़ के मुझे एकदम से कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी और चीज़ का 1 करोड़ रुपए का. हाँ ठीक है. बेनिफिशियरी बना देते हैं, सॉफ्ट करते हैं. ठीक. मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं कि आप ड्रामा लिख दें, आप कॉमेडी शो कर दें, आप वहाँ जाए, कोई भी सर्विस. ठीक है. मिसाल मेरा कॉल सेंटर है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे. ठीक है. पैसे आए होंगे, तो फिर मैं भी कहूँगा ठीक है, थोड़ा इतने भी बुरे नहीं है. सही रहे. और ऐसे कहानी डलती है. तो हम हैं प्रॉपर्टी डीलर, हमारा काम है लोगों को बेवकूफ़ बनाना. हमने ये सीखा है, हमारी बचपन में गुट में मिलाया गया है, तो हमें ना बेवकूफ़ बनाओ. तो मुझे इससे खासी तकलीफ हुई कि यार आप जो हम में से अच्छे होने थे, जो पढ़े लिखे होने थे, फिलोसफर होने थे, अगर आपका ये हाल है तो फिर हम डीलर ही ठीक है. सही. ठीक है.
اب ماشاءاللہ آپ جو یہ کام کرتے ہو پیس سمٹس کا, آپ کا بنتا ہے یہ کام کرنا صحافت نہیں پیس سمٹ کا. اچھا ٹھیک ہے, وہ میرا شوق تھا ویسے. آپ سمجھے نہیں بات, نہ آپ کی تعلیم, نہ آپ کا بیک گراؤنڈ, نہ پیسہ, نہ ایکسیس تھا یہ کرنے کے لیے. تو جن کے پاس تھا انہوں نے نہیں کیا نا, تو مجھے کرنا پڑا, تو آپ کی مجبوری بن گئی. یہی وہ وجہ اب ہماری بن گئی ہے کہ کیونکہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے, ہماری مجبوری ہے. دیکھو میں سیلز میں بہت اچھا ہوں, یہ میں پروو کر سکتا ہوں اپنے پیسوں کے وجہ سے کہ یہ سیل سے پیسہ آیا ہوا ہے. یہ جو باہر گاڑی جس میں میں آیا ہوں, جسے بچہ مجھے اوپر لے کے آئے, یہ میری ہے, یہ پیسوں سے اپنے خریدی ہے. یہ ٹوٹا ڈالا ہے سن 2000 میرے خیال ہے 19 نہیں, کورونا کے فوراً بعد 21 میں نے لیے. ٹھیک ہے, ہاں ریوو کا ڈالا ہے, اس پہ گرے ریپ چلایا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب پر ٹوٹا کرولا کراس ہے, وہ بھی سن 2000 ہم نے 21 میں لیا ہے. ہائیونڈا سوناٹا ہے, وہ لی تھی سن 2021 میں. گھر کی گاڑیاں ہوتی ہیں ہماری, گھر کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو والد کے نام, بھائی کے نام, میرے نام. ایسے ہوگی نا, آپ کی ہو گئی, بھائی کی ہو گئی, والد کی ہو گئی. وہ ایکچولی ہوتی ہم میں سے ایک کسی سب کی ہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کا نام کا نستا. اور ایک ہونڈا سیوک ہے, وہ بھائی کے نام ہے, وہ اس کو لیے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے. اس سے پہلے ایک BJ40 تھی, وہ میرے نام تھی. اور BJ40 وہ بائک والی, اس کا کیسا ایکسپیرینس ہے ویسے؟ یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. میں لوگوں کو ریسیل میں پرابلم کی ہوگی تھوڑی سی بس. میں نے کبھی گاڑی لی نہیں اس پوائنٹ سے. میں میرا شوق کے بیس پہ لی. اصل میں جو چھوٹا بھائی ہے اس کو شوق ہے گاڑیوں, وہ یہ کرتا ہے. تو مجھے تو نہیں, مجھے ویسے اچھی لگی تھی, چلانے میں مزہ آتا تھا اور خوبصورت بڑی تھی, تو میں نے اس کو انجوائے کیا تھا. آف روڈنگ کے لیے بھی اچھا ہے. ہاں تھوڑی سی یہ ہے کہ آف روڈنگ کے حوالے سے اس کا انٹیریئر آپ کو لگژری فیل بھی دے رہا ہوتا ہے اور آف روڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے پسند ہے. لیکن میں لی نہیں, میں نے لے لو اس چکر میں نہیں لی کہ یار ہم نے نا گاڑیاں بار بار چینج بھی کرنی ہے نا, تو وہ چینج کرنے میں پھر پرابلم دے گی. اس بائک سے پہلے میرے پاس پراڈو تھا, اس سے پہلے میرے پاس سفید رنگ کا 2016 کا ڈالا تھا, اس سے پہلے میرے پاس بلو رنگ کی ایکسل آئی تھی سن 2013 کی مینول, اس سے پہلے میرے پاس سوزوکی کلٹس تھی. مثلا میں آپ کو اپنے باپ کی ساری گاڑیاں گنوا سکتا ہوں, اس کے کام کرنے سے سارے انکم ٹیکس دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز سے یہ, اور اب ہمارا یہ مشن ہے کہ جناب ایک تو ان لوگوں کو ننگا کرنا ہے عوام کے سامنے کہ یار ایک گاڑی ملا. دیکھیں اگر آپ, میں بتا رہا ہوں, آپ اگر یہ جھوٹ نہ بولیں کہ ہم سرکار سے پیسے نہیں لیتے, تو مجھے تب بھی مسئلہ نہیں ہے کہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ آپ سرکار کی سچی بات بتانے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں. آپ بل بورڈ ہیں, لیکن آپ کی اپنی ایک آڈینس ہے, ظاہر ہے آپ کا ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم بیچیں, اس ٹائم میں کرنا کیا یہ آپ کی مرضی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل مجھ سے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یار 1 گھنٹے کا شو کر دیں, تو آپ کا ایک مینیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, 1 گھنٹے کے میرا یہ چارجز ہیں, اس میں بولنا کیا وہ میری مرضی ہے. میں آپ کی پوڈ کاسٹ کی وضاحت کئی سال پہلے کر چکا, ہم پیڈ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں چھپاتے. ہاں ٹھیک ہے, ایک بزنس ہمارے پاس آتا ہے کہ جی میرا فلاں بزنس ہے, میں نے پروموشن کرنی ہے, مجھے بتائیں بزنس کیا ہے, بولے یہ بزنس ہے, حلال ہے جی حلال ہے, لیگل ہے جی لیگل ہے, ہم چیک کریں گے. ہم چیک کرتے ہیں لیگل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم یہ پیسے لیتے ہیں, اس میں یہ چیز ہوتی ہے, آپ نے کرنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کرنا ہے, جی بسم اللہ, وہ ہم پورا شو کرتے ہیں. ہماری آڈینس کا برا بھی نہیں مانتی, کیوں, ہم تصدیق کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یعنی یہ آپ نے اپنے سمجھ لیں کہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں, ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے. یہ قانون کے پیرامیٹر میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے اوکے, لیکن پریکٹس کر رہے ہیں نا لوگ, پریکٹس نہیں کرتے نا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے دفتر کھولا ہے, ملازم رکھے ہیں. یار یہی دیکھ لینا کہ ہمارے کچھ یوٹیوبر ہیں ابھی جیل میں اسی وجہ سے ہے نا کہ ان کے پاس یہ پیرامیٹرز انہوں نے پریکٹس نہیں کیے. آپ پریکٹس کرتے ہیں, یہ اچھی بات, بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کا دفتر ہے, ملازم آپ نے رکھے ہوئے, آپ انہیں چھتر مار سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو پھر آپ چھتر ماریں گے, آپ اندر جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, وہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو ایک اچھی ایگزامپل ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس کی قبر میں نہیں جانا, میری بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, سرکار نے آپ پہ مقدمہ کرنا ہے, نہیں کرنا, تو بھائی آپ اپنا گھر تو پورا کر لو پہلے. تو یہ چیز ہے. ابھی اتنے بڑے بڑے نامور صحافی ہیں ملک سے باہر, ملک کے اندر, وہ ثابت نہیں کر سکتے ان کی پراپرٹیاں کیسے بنی ہیں. میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے میرا گھر کہاں سے بنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. وہ اس طرح ہے. تو ہمارے جو ہیروز بھی بن گئے ہیں لوگ, جن کو ہم سنتے ہیں, جن سے ہم سیکھتے ہیں, وہ چور ہیں. تو ہم بھی چوری ہی سیکھیں گے. پھر ظاہر ہے انسپریشن ہی جہاں سے ملے گی تو ویسے ہی سمپل ایز دیٹ ٹیکٹکس ہم بھی یوز کریں گے. بالکل. تو اب تو اس کا فوکس یہ ہو گیا, اور ساتھ
جتنا کوشش کر سکتے ہیں, جتنی ہمارے اللہ میں ہمت دے, لوگوں کو سچ بولیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے. اچھا اسد بھائی, جیسے آپ کے انٹروڈکشن سے بھی آپ نے بتایا آپ کے تقریباً 12 سال آپ نے ایچ ایس این میں جو گزارے, وہ ایکسپیرینس سر شیئر کریں کہ ایچ ایس این کی لائف کیسے ہوتی ہے, وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ایکسٹرا آرڈنری پریکٹسز کی جاتی ہیں, جو ایک پرسیپشن ہے کہ اس کے بچے بڑے کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں کیسی لائف. ایچ ایس این بہت اچھا اپرچونیٹی ہے کنیکشنز بنانے کا. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کوئی سردار کا بچہ ہوگا, کوئی انڈسٹریلسٹ کا بچہ ہوگا, کوئی سیاستدان کا بچہ ہوگا. اکثر جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اچھے اداروں میں اپنے بچوں کو جو بھیجنے کا سول پرپز ہوتا ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے نمبر 1 پرپز یہ ہوتا ہے. نمبر 1 پرپز بھی. نمبر 2 پرپز جو ایچ ایس این کا میں سمجھتا ہوں اصل میں ایکچوئل پرپز ہے, ایچ ایس این سپورٹس کے بہت مواقع دیتے ہیں. ایچ ایس این سپورٹ کرتا ہے سپورٹس کو. آپ کے بچے ایتھلیٹ بنتے ہیں, وہ بڑے لیول پہ جائے گیم کھیلتے ہیں, اسپیکرز بنتے ہیں, ڈیبیٹر بنتے ہیں, اس کے چانس ہے. باقی تعلیم ہر جگہ بیکار ہے, ہر جگہ آپ کو ٹیوشن پڑھنی ہے. آپ کوئی اسکول اٹھا لیں پاکستان میں, آپ کو ٹیوشن پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جو ایچ ایس این کا ہے نا پہلا والا پہلو, ایکسکلوسیو کلب والا, وہ ایکچولی اس کا سیلنگ پوائنٹ ہے. میجورٹی جو میرے بیچ میں میرے سے اوپر لڑکے تھے نیچے لڑکے تھے, وہ ایچ ایس این کی فیسلٹیاں نہیں استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اسپورٹس کھیلنا ضروری نہیں تھا. ان کے لیے یہ تھا کہ میں دوستیاں بناؤں جس طرح میرے باپ نے بنائی تھی, جس طرح اس کے باپ نے بنائی تھی. اب میری فیملی میں ہم پہلی نسل ہیں جو ایچ ایس این کے. ٹھیک ہے, تو ہم تو وہاں لوگوں کی چیزیں حرکات و سکنات دیکھ کے حیران پریشان ہوتے تھے, یہ کر کیا رہے ہیں. مثلا میں نے زندگی میں بہت سے آپ کا بھی ایسے ہوگا, کسی سے دوستی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے کتنا امیر ہے, یہ کون ہے. بالکل, بس آپ کو پسند آیا تو پسند آیا, لائک مائنڈیڈ شخص ملا, آپ کو پسند آ گیا, آپ کی دوستی بس ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہے, جب ہم 8ویں 9ویں 7ویں میں تھے تو پوری کیلکولیشن بچے سوچتے تھے. اچھا میں ایسے بیٹھا چپ رہے دیکھ رہا ہوں, میں یار یہ پاگل ہے, میں پاگل ہوں. میں نے اپنی والدہ سے سوال پوچھا گھر آ کے, میں کہا جی وہ ایسے ایسے, انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو معنی نہیں رکھتی باتیں. کوئی ایک کلاس فیلو اپنا ساتھ یہ بھی بتا دیں, کوئی جو پرومیننٹ فیملی کا ہو جو آپ کا کلاس فیلو ہو اور آپ کا دوست. ایک نہیں, بہت سارے ہیں. کوئی ایک آئیڈیا لگے گا نا کہ اس سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. آپ نیازی خاندان سے بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری نیازی خاندانوں سے, جتنے ایم این اے ایم پی اے رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, ان میں سے ہیں. تو آپ کے اب دوست یعنی کہ بیٹھے ہوں گے کوئی سر, میں بتاتا ہوں, میرا بہت اچھا دوست ایم این اے ہے. ٹھیک ہے, میرا ایک بہت اچھا دوست ایم پی اے, میرا ایک بہت اچھا دوست ایم پی اے کی سیٹ ہارا ہے. فائدہ تو سر ہو گیا نا ایڈمیشن لینے کا, جو پہلا پرپز. سر میں بتاتا ہوں, یہ میرے دوست بھی اکثر مذاق اڑاتے ہیں میرا. ایک میرا دوست اس وقت ڈی آئی جی اس میں پولیس میں بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ ہے. ایک میرا دوست کیا کہتے ہیں ڈی ایم جی کے بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ ہے, فارن آفس میں. ابھی جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ویزے یہ وہ, تو میرے دماغ فوراً کھٹ گیا, یار وہ تو فارن آفس بیٹھا ہے, اس کو تو میں فون کروں گا تو وہ یہ کر. لیکن میری ایک طبیعت ہے. ٹھیک ہے, ایچ ایس این کی ایک چیز ہے کہ وہ آپ کو تکبر سکھاتا ہے. وہ آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ. وہ آپ کے اندر یہ ڈالتے ہیں. میرے اندر وہ ایسے نہیں سکھاتا, ایگو سکھاتا ہے. ایگو سکھاتا ہے میرے اندر. وہ ایگو ایسے بیٹھا ہے کہ یہ کہ میں نے تمہیں کام نہیں کہنا, میں خود کروں گا. ٹھیک ہے, تو میرا ایسا اتفاق ہے, اور میں چاہوں گا میں نے کرنے تو مجھے کرنا پڑے گا. میں ایگو میرا اس میں آتا ہے کہ میں کسی سے کیوں کہوں, میں خود کروں گا. میں تو بڑے اکثر یہ بات کرتا بھی ہوتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ پہ کہ میں چاہتا ہوں کوئی میرا دوست آ کے بتایا اس نے میرے پہ کوئی مہربانی کی ہو. الٹا جب میں ایچ ایس این سے نکل کے یونیورسٹی نہیں گیا, پراپرٹی کا کام ہے, تو میرے دوستوں نے سوچا یہ فارغ ہو گیا, پراپرٹی کا کیا کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے قبلے بڑے درست ہیں. ٹھیک ہے, میرے لیے میرا باپ, میری ماں, میری بیوی, میرے بچے, میرے بہن بھائی, یہ کل کائنات ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ 10 انگلیوں پہ نا اپنے چاہنے والے جن سے آپ پیار کرتے گن سکتے, اس سے زیادہ ہے تو یہ جھوٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میرا تو بھائی ہے, اور میں اسی میں بڑا خوش ہوں. اب آپ کی پوڈ کاسٹ ہے, اس کے بعد میں دفتر جاؤں گا, معاملات مکمل کروں گا. 6 سے 8 ہم بیڈمنٹن کھیلیں گے دفتر کے لڑکے. وہاں سے میں گھر جاؤں گا, بیگم سے بات کروں گا, بچوں سے کھیلوں گا, انجوائے کروں گا. 11:30 12 سو جاؤں گا. صبح فجر پہ اٹھوں گا, نماز پڑھوں گا, کھانا گنا کھاؤں گا, بیوی بچوں کو خداحافظ کہوں گا, پنڈی چلا جاؤں گا. رات کو واپس آؤں گا, رات میں نہیں رکتا میں. ٹھیک ہے, واپس آؤں گا, بیوی کو اٹھاؤں گا کہ میں گھر آ گیا ہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, کھانا کو سو جاؤں. میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میری بیوی, میرے بچے, میری ماں, میرا باپ, میرے بھائی. میرا بھائی ایک انگلینڈ ہے, ہم ہر 3 مہینے کا منصوبہ بناتے ہیں اس کو ٹرک سے واپس کیسے لائیں. ٹھیک ہے, اللہ ایسے مشکل وقت میں کسی کو نہ ڈالے, لیکن یہی وہ اثاثے ہیں جو کام آتے ہیں. ظاہر ہے آپ کے, تو انویسٹمنٹ انہی میں کریں. میں نے تو یہ سیکھا ہے, جس کی وجہ سے بے شک میرے دوست بہت تگڑے ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو آف کیمرہ بتا دوں گا,
میرا ایک ایسا بھی دوست ہے جو اس وقت بہت تگڑے عہدے پہ ہے. ٹھیک ہے, میں پہنچ گیا, اتنے تگڑے عہدے پہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ پنجاب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی امپورٹنٹ ہستی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, لیکن جب سے وہ امپورٹنٹ ہستی عہدے پہ آئی ہے میں اس کو ملا نہیں ہوں. حالانکہ ہمارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں, میں نہیں جاتا, صرف اس وجہ سے کہ جو میں نے نیا کام شروع کیا ہے اس میں غیر مناسب ہوگا کہ اگر میں نجی طور پہ ان سے مراسم رکھوں. لیکن وہ تو دوست تھا, اس سے فرق نہیں پڑتا, بیکاز آپ جب لیکن یہ دوستی یا تعلق کو ختم یا پاز کرنے کا بھی تو کرائٹیریا ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے باپ اگر کسی پوسٹ پہ بیٹھ گیا تو اس سے اس بیچارے کا کیا قصور. آپ نے دوستی اور تعلق سے چھوڑ دیا. یہ ساری گفتگو سے ہوئی تھی. میں کہتا بات یہ ہے کہ میں نے روز صبح اٹھ کے آپ کی جو بڑے ہیں ان کی غلط پالیسی پہ تنقید کرنی ہے. اگر میں آپ کو ملتا رہوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا, کیونکہ جب میں آپ کو ملوں گا, آپ سے ایک محبت ہے, عقیدت ہے, ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہوا ہے, تو میرے لیے مشکل ہوتا جائے گا میرا کام. تو میرے لیے معذرت ہے, انشاءاللہ جب وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو میں آپ کو مل لوں گا. ٹھیک ہے, وہ بات وہ سمجھ گئے تھے. دیکھیں, میں اگر اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتا تو پھر میں اپنی زندگی چیزیں نکال دیتا ہوں. اگر میں نے یہ عہد کیا پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف آپ سیگریگیٹ نہیں کر پا رہے, اس کیس میں نہیں ہو سکتی. میں نہیں سمجھتا. فار ایگزامپل میں نے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کا پراپرٹی کا کام نہیں کیا. اچھا, میں نے انہوں کبھی پلاٹ نہیں بیچے, ان سے پلاٹ لیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اچھا میرا تمہارا رشتہ بہت قریب ہے, کل کو تمہارے دل میں کوئی ابہام آ جائے یا میرے دل میں ابہام آ جائے, یہ میں افورڈ نہیں کرتا. میں نے باقاعدہ وہ اور پراپرٹی ڈیلروں کو دیے ہیں کہ آپ یہ کام کریں, گارنٹیڈ کام. ٹھیک ہے, مثلا میرے ایک عزیز ہیں, وہ 10 کروڑ روپے لے کے آ گئے. میں کہا میں نہیں کروں گا, یہ فلاں بندہ اس پر چلے جائے. زندگی میں نا سکون سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اس کو پرائیورٹائز کریں. انشاءاللہ نہ آپ کے رشتے ختم ہوں گے, نہ آپ کے دوست جائیں گے, وہ بعد میں آپ کی حکمت مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو اگر میں بہت سخت کوئی بات کروں, وہ دوست سنے, اسی کے تو بڑے ہیں, اس کو برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, ظاہر لگے گا, بار بار اس کے منہ پہ جا کے کیسا ہے تم, دیکھا وہ ٹھیک ہے. باقی دوست بھی ظاہر ہے اس کے اوپر, وہ تو پھر پرانے دوست آپ کو پتا ہے, پھر وہ تو صحیح طریقے سے جو ہے نا پارٹ لگا منجی ٹھوکے اس طرح ہی ہے, اس طریقے سے. اچھا, پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بھی بڑھ جائے گا. اچھا, پراپرٹی کے اندر آپ نے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ ہی وہیں سے بلانگ کرتا ہے, پراپرٹی کے سارا جو بھی یہ نیکسس ہے اور یہ کس طریقے سے ماڈل ورک کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پراپرٹی کو ہم مافیا کہتے ہیں, پراپرٹی مافیا, اور ابھی جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 20% سمجھ لیں گے سچ ہے, 80% جھوٹ ہے. تو یہ ماڈل کیسے کام کرتا ہے, پیسہ کیسے بنتا ہے, اور ایک عام انسان کو کیا واقعی میں نقصان ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک عام سٹیزن ہے, اس نے کوئی فائل لی تو اس کے ساتھ کیسے اسکیم کیا جاتا ہے, اور یہ ماڈل پورا کیسے ورک کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے فائل نہیں لینی, فائل نہیں لینی, نہیں, انلیس وہ فائل زمین لینی ہے کسی آرگنائزڈ ادارے کی ہے. آرگنائزڈ ادارے میں میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں, DHA ہے بس. اچھا, لسٹ شروع ہوتی ہے, لسٹ میں پہلا نمبر DHA اور دوسرا کوئی نمبر نہیں ہے, باقی بیریا بھی نہیں ہے, باقی سب فراڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ LDA. اوکے, انکلوڈنگ سوسائٹی تو نہیں ہے, وہ تو ایک ادارہ ہے جس کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں, جیسے LDA Avenue 1 ہے, جوہر ٹاؤن ان کی ہے, علامہ اقبال ٹاؤن ہے, LDA سٹی ہے. وہ بھی اسکیم میں ملوث ہے. سر ہوتا کیا ہے, LDA کرتا ہے جوائنٹ وینچر, پرائیویٹ پارٹنرشپ کرتا ہے, وہ پرائیویٹ پارٹنر منجی ٹھوک دیتے ہیں. DHA وہ واحد ادارہ ہے جو LDA خود تو پھر اسکیم نہیں کرتا نا, لیکن پھر LDA کیا جاتا ہے بائی سم پرائیویٹ انڈیویجولز. سر جی دیکھیں, روٹی کو میں زندگی چوچھی نہیں کیا کبھی. جب LDA معاہدہ کرتا ہے اسکیمرز کے ساتھ تو کیا ان کو نہیں پتا وہ اسکیمر ہیں؟ ان کو پتا ہے. وہ کچھ خوش اسلوبی رکھتا ہے نا, ان کے بارے میں خوشگمار رہتا ہے. آپ ایک دن LDA کی بلیک لسٹ پہ ہوں اور اگلے دن LDA آپ کو 5,000 کروڑ کا پروجیکٹ دے دے, عجیب سا اتفاق ہے. عجیب سا اتفاق ہے. یہ وہی اتفاق ہے جو ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ میں فائلوں نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. تو اگر آپ فائل میں جا رہے ہیں اونلی DHA, ورنہ پلیز DHA میں بھی پلاٹ خریدا کریں کہ یہ میری پراپرٹی ہے, میں یہ 1 روپے کی خرید رہا ہوں. وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی, بے شک آپ مہنگی لے لیں. لیٹ سے 1 روپے کا کپ میں 5 روپے کا بھی لے لوں نا تو 5 سال بعد یہ 10 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے. ہاں آپ فائل لیں گے بھائی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا کی طاقت انشور نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیولپر صراط مستقیم پہ آئے. نیب کا قانون کیا ہے, لیٹ سے میں نے 20 ارب روپے کا مال بیچا ہے, میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں, 3 سال ہو گئے ڈیفالٹ کیے ہوئے. نیب انویسٹیگیشن کرے گا سال کی, 4تھے سال مقدمہ درج ہوگا, 3 سال مقدمہ لڑا جائے گا. کرائم اور مقدمہ ڈیسیجن آنے میں 7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, جس دن ڈیسیجن آ رہا ہے اس دن جج منہ سے الفاظ نکال رہا ہے کہ تم گلٹی ہو, میں پی بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پلی واپس میں پیسے دیتا ہوں. جج پھر کہے گا ٹھیک ہے کیسے دو گے. میں جی سر گل یہ ہے کہ جو پیسے ہیں نا وہ پراپرٹیوں میں,
تو لہٰذا مجھے ٹائم چاہیے. وہ کہے گا میں آپ کو صرف 1.5 سال کی قسطیں دیتا ہوں, لوگ خوش ہوں گے, لٹیاں پیسے واپس آ رہے ہیں نا ان کے لیے. تو پہلی قسط ہوگی لیٹ سے 5 ارب, میں 1.5 ارب دوں گا. جج کہے گا یہ کہ میں کیسا پراپرٹی نہیں بک رہی, آپ ضبط کر کے بیچ لیں سر. اچھا نیب کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ضبط کر لیتے ہیں. 3 کروڑ کی پراپرٹی 6 میں نیب لکھواتا ہے, ٹھیک ہے, کروڑ روپیہ لے کے بندے سے جو ڈیولپر ہوتا ہے. پھر وہ 6 کروڑ کی پراپرٹی کا آکشن ہوتا ہے, وہ 1.5 کی بکتی ہے, ڈیولپر خود خرید لیتا ہے. تو لوگوں کے پیسے بڑھ گئے. اس قانون میں کون فراڈ نہ کرے, اور میں کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں یار. کبھی بھی جب کمزور وقت ہوتا ہے نا, جب بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی پی ایم ایل این بھی گالیاں دے رہی ہے, پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی دے رہی ہے, ہم اٹھائے نہ جائیں, ٹی ایل پی بھی دھمکیاں دے رہی ہے, ہم کہتے ہیں بند کرو, چپ کر کے فراڈ کرو. صحیح بات. تو یہ تو ریالٹی ہے. آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے رائیون روڈ تک, سینٹر پوائنٹ آپ کلمہ چوک سے کے پوائنٹ فیروز پور روڈ سے لے کے قصور تک, شرک پور روڈ, جدھر کہیں گے, جس سوسائٹی کہیں گے, میں کو زبانی ان کا فراڈ بتاتا ہوں. بلکہ ان کے ساتھی فضان کی پوڈ کاسٹ پہ تو میں نے اکثر بتایا, پھر ہمیں فون بھی آتے ہیں, فضان کو بھی آتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, یعنی ہم جائیں گے کیونکہ نہیں, ہم نام نہیں لیں گے نا, کیونکہ ہر ڈیولپر نے ٹی وی چینل تو خرید لیے. اچھا ہر ڈیولپر نے ٹی وی چینل خرید لیا, تو اسی وجہ سے آپ نے یوٹیوب چینل تو نہیں بنا لیا کہ کئی ٹی وی چینل بنانا زیادہ ایکسپینسو پڑا تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ہم نے جب اپنا پراپرٹی کا کام کنکلوڈ کیا. اچھا آپ کنکلوڈ کر بیٹھے ہیں, 29 سال کی عمر سے لے کے 33, پوری فیملی کوئی پریکٹس نہیں کر رہی. میرا والد, میں, میرا بھائی, 29 سال کی عمر سے لے کے 33 سال, 4 سال ہو گئے. اس 4 سال میں کوئی بھی ٹریڈنگ پراپرٹی کی, کوئی بھی خرید, میں نے پراپرٹی خریدی ہو, بائنگ نہیں ہوئی, نہیں, میں نے صرف اپنا مال بیچا ہے. سیل کی کیسے بیچا ہے میں بتاتا ہوں. میرا ایک ڈی ایچ اے میں لٹ سے پلاٹ ہے, وہ ہے 1 کروڑ 80 لاکھ کا, ٹھیک ہے. ابھی تو ویسے پراپرٹی کی اس طریقے سے مارکیٹ بھی نہیں ہے نا, شاید اس وجہ سے آپ نے پاز دیا, اور فیوچر میں آپ پلان کر رہے ہو اس طرح؟ نہیں. اچھا نہیں, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ فیوچر میں بھی پراپرٹی انٹل انلیس کہ آپ کا یہ چینل بند نہیں ہو گیا, اگر یہ کی طرف سے نہیں, میں بتا نہیں آ گیا تو آپ نہیں کرنے والے. یہ اس کام کے ساتھ اور کاروبار نہیں ہو سکتے, اس کام کے ساتھ نہیں ہو سکتے. پراپرٹی کا کاروبار نہیں ہو سکتا, نہیں, اور کاروبار نہیں ہو سکتا, کوئی بھی اور کاروبار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے, یہ تو اگر اس کاروبار کی وجہ سے مجھے شہرت مل رہی ہے کہ میں سچائی بیان کر رہا ہوں, اور لوگوں کو میرا امیج جا رہا ہے سچا ہونے کا, اور پھر میں کوئی اور کاروبار شروع کرتا ہوں اپنی بوتھی کے ساتھ, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا برائی ہے. مجھے اس میں دقت آتی ہے کہ میں اپنی آزمائش بہت بڑی کر رہا ہوں, کیونکہ آپ تو پہلے ہی میرے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے میں ایماندار ہوں, تو میں زندگی میں اپنی آزمائشیں کم کرتا ہوں. میں اس کی اور طریقے سے مثال سمجھاتا ہوں. نہیں, آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, آپ ایک کپ لانچ کرتے ہیں, آپ نے ایک فیکٹری بنا لی ہے, گزارش کیا مسئلہ اس میں, گزارش کرتے نہیں, نہ یہ شریف فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, نہ یہ قانونی ہے, یہ میرا ذاتی قطغن ہے, ذاتی قطغن ہے. میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اس دوست سے دوستی فی الحال چھوڑ دی ہے, یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے, کوئی اس میں نے فتویٰ نہیں دیا, نہ ہی کوئی قانونی پرابلم. مجھے زندگی میں سب سے زیادہ رشوت جو ملی ہوئی ہے نا, وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کی ہے. میرا ایمان نہیں ڈاما ڈول ہوا, یعنی مجھے پتہ چل گیا کروڑ میں تو نہیں وکتا چوری, لیکن مجھے ارب روپیہ رشوت کبھی نہیں ملی, مجھے 10 ارب نہیں ملی, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, آنکھوں بھی نیچے ہے کہ ہم اس آزمائش میں نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوڈ کاسٹ کی وسادت سے ہمیں اتنی سی مشہوری مل رہی ہے, اور لوگ ہمیں سچا سمجھتے ہیں, ہمارے پہ اعتماد کرتے ہیں, تو اگر میں کوئی کاروبار شروع کروں گا تو میرے پہ ایکسٹرا پریشر ہوگا, اور دوسرا لوگوں کا اندھا اعتماد کا چانس بن جاتا ہے کہ میں کل کو اس کو ابیوز کروں, یہ پاسبلٹی بنتی ہے. تو میں یہ رسک ہی نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور میں وجہ بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کاروبار کرنا چاہتا. میں اکثر ہم ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ زندگی کو آسان بناؤ. کیا میں لینڈ کروزر خرید سکتا ہوں؟ میں آج بتاتا ہوں کہ بالکل میں خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں رینج روور بھی خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو انس علی اپنی رولز رائس لے کے پھرتا ہے, میں وہ بھی خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں خریدوں گا, کیونکہ رولز رائس خریدنے کا مطلب ہے کہ مہینے کا 50 لاکھ روپے مینٹننس, ڈالے کی ہر مینٹننس ہوتی 18,000 روپے ہر 2-3 مہینے بعد, یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. اگر میری آمدنی میں 7ویں مہینے کی 7-8 لاکھ روپے ہے, اس کے اندر اس پوڈ کاسٹ سے نہیں, ناٹ ایٹ آل, آپ کی پراپرٹی ہوگی, رینٹ آؤٹ کی ہوگی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو میری بیوی, میں, میرے 2 بچے,
ہماری ایک گاڑی, ہمارے 2 ملازم, سارا اللہ زندگی جنگل, اللہ 7-8 لاکھ روپے بڑے پیسے ہیں پاکستان میں, بڑے پیسے ہیں. اچھا اگر میری آمدنی 6-7-8 لاکھ ہے تو میں, میری بیوی, میرے 2 بچے, 2 ملازمین, میری گاڑی, سارے یہ بہت پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ان پیسوں میں یہ بھی بتا دوں, اگر آپ تھوڑے تھوڑے سیونگ کریں تو آپ سال میں 1 دفعہ ہالیڈے بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سر میں زندگی بنائی ہے آسان, مجھے کوئی ارمانی نہیں پہننا, مجھے گوچی نہیں لینا, ضرورت بھی نہیں ہے سر. اچھا اگر آپ مہینے کا 6-7-8 لاکھ کی آمدنی جس طرح لیٹ سے میری ہے, تو پھر میری بیوی, 2 بچے, 2 ملازمین, ایک گاڑی, سب کچھ ٹیکن کر رہا ہوں کیونکہ میرے والد نے گھر بنایا ہوا ہے. تو بھائی ہم تو اتنے پیسے بچا لیتے ہیں کہ ہم سال کی ہالیڈے بھی کر لیتے ہیں, 4-5-6. ابھی میں, میری بیوی, میرے دونوں بچے, ہم پی سی بوربن 5 راتیں رہ کے آئے ہیں. ہم نے سارے پیسے دیے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ ہم نے نہیں لیا کسی چیز کا. گاڑی میں گئے ہیں, گاڑی میں واپسی پہ میرے ماموں کے گھر پنڈی ہم رہ کے ایک دن آئے کیونکہ ان کے بچوں کو ملے ہوئے دیر ہو گئی تھی. تو آپ زندگی آسان بنائیں. اس کی وجہ سے میں اپنے پیسے زیادہ تر استعمال کرتا ہوں زندگی میں آسانیاں بنانے کے لیے, مشکلات نہیں. یہ بہت بڑے زیور, یہ مہنگی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, یہ مشکلات ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سچ بولنے سے روکتے ہیں کہ آپ ان آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں, اور پھر جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ کمپرومائز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں تو اپنی بیگم کو بھی یہ سمجھاتا ہوں, حالانکہ میری بیگم ایک اچھے خاصے امیر خاندان سے, تو میں نے کہا دیکھو یہ میری زندگی کی حقیقت ہے, میں اس طرح جینا چاہتا ہوں. تو ان کی بڑی مہربانی. بالکل, جس طرح اکثر نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھو. جی. تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, چونکہ آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہو, دعوتی فیلڈ میں. جتنا آپ اپنے اخراجات بڑھاؤ گے تو کمپرومائزنگ اسٹیٹ میں آنا پڑے گا. میں ایک بندے کا نام لینا چاہوں گا, اسد علی طور, ٹھیک ہے. ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اسلام آباد میں. تو وہ ایک پرانی سیوک گاڑی میں آئے تھے, ابھی والے سے پچھلی سے اس سے پچھلی, جو وہ آئی نہیں تھی کالے گول لائٹوں والی, ریبون, 2007-8 کی بات. ہاں, اس میں آئے تھے. اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں میرے کرائے کے پورشن میں, اور وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ زندگی میں عہدے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پیسے نہیں, سچائی پرائیورٹائز کرنی چاہیے. اگر آپ مذہبی پیشوا ہیں, اگر آپ سیاستدان ہیں, اگر آپ صحافی ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ ایکیڈیمک ہیں, ریسرچر ہیں, بھائی اتنے پیسے نہیں ملیں گے, آپ اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو یہ پیسے دماغ سے نکال دیں, ایک مشکل زندگی جئیں, لیکن جب آپ روزے محشر اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ضمیر صاف ہوگا. بالکل. اور کچھ صحافی ایسے ہیں ہمارے سامنے جن کے کریئرز کے مڈ وے پوائنٹ پہ انہوں نے ماشاءاللہ جائیدادیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. تو یہ میں تو اپنی جو اکنامک ریئلٹی ہے کھول کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہے. مثلا بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ کو غریب کے درد کا کیا پتہ. ہم نے کہا ہمیں بالکل نہیں پتہ, ہم غریب نہیں ہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی, میں کیوں جھوٹ بولوں. ٹھیک ہے, لوگوں سے تو سنی ہوگی لیکن ظاہر ہے جب تک ایکسپیرینس نہیں کرتے. سر میں کیوں جھوٹ بولوں. ہاں بالکل ٹھیک. آپ مجھے بتائیں اگر میرے باپ ایک امیر آدمی تھا, اس میں میرا قصور ہے. اور اس میں برائی بھی کیا ہے. میں تو یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں پیسے کو چھپانے کے. اگر آپ کا پیسہ صحیح طریقے سے کمایا ہوا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھائی کی بات. سر میں نہ اس کو کبھی چھپایا ہے, نہ مجھے اس میں کوئی شرم آہٹ محسوس ہوتی ہے. ہم تو کھلا بتاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہم تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں کہ آپ انہیں کریے گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ. اچھا اسد صاحب, آپ کی ایک پوڈ کاسٹ, آپ کا ایک پورا ولاگ ہے جس میں آپ نے بلاسفیمی لا کے اوپر آپ نے ایک پورا حنفی فقہ کے حساب سے اس میں کوئی موڈیفیکیشن وغیرہ بتائیے, اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہونے والی ہیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب, آپ بڑا پسند کرتے ہیں انہیں, ہم بھی کرتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ 295C امپلیمنٹ ہوئی ہے. تو وہ آپ کیسے اس کو جوڑتے ہیں, کیا وہ صحیح ان کے اوپر اپلائی ہوئی ہے یا اس میں کوئی پرابلمز ہیں اور کوئی لوپ ہولز ہیں؟ یہ دونوں ڈفرینٹ ٹاپک ہیں. 295C, 295A, B اور C, اور سبسیکوینٹلی جو بلیسفیمی لاز لیٹ سے ہندو مذہب کے لیے لگتی ہیں, عیسائی کے, ان کی بھی توہین کرنا بلیسفیمی لا کنٹرول. یہ گورے سامراج نے بنائی تھی, یہ حنفی فقہ پہ بیٹھتی نہیں ہے. حنفی فقہ پہ معافی گنجائش موجود ہوتی ہے. انفیکٹ حنفی فقہ اور حنفی فقہ کی رائج ہے پاکستان میں, بریلویت دیوبندیت اسی سے آتی ہے. تو وہاں پہ جو حنفی فقہ کی رائج ہے وہ ہے کہ اگر آپ ایک تو پہلی بار ملٹیپل ٹائمز بلیسفیم کریں,
پبلکلی, پرائیویٹلی نہیں, مطلب ہم 4 بندے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, بند کمرے میں ہم جو بھی بکواس کریں یہ اس میں نہیں آتی. لیکن اعوذ باللہ اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, میں باہر جا کے روز چوراہے میں بلیسفیمی شروع کر دوں تو پھر میرے پہ قدغن لگے گا بلیسفیمی کا, اور میں قاضی کے سامنے جاؤں گا, اور اگر میں قاضی کے سامنے معافی مانگوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد جن لوگوں نے, کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے تھے, کیا ان کو معافیاں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. اچھا جی سر. مثلا ایک خاتون تھی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ایک جھوٹے نبی سے شادی کی تھی اس نے, ٹھیک ہے, وہ تو اس کی معافی ہو گئی تھی. معافی ہو گئی تھی جی, اس کی معافی کیوں ہو گئی تھی؟ کیوں ہو گئی تھی؟ استغفر اللہ ہو گیا تھا. اور سر آپ سمجھ نہیں رہے, بلیسفیمی لا جو آج 295 اے بی اور سی ایگزسٹ کرتی ہے وہ کسی فرقے کی وجہ سے نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ جو پہلے بلیسفیمی لا ایگزسٹ کرتی تھی وہ تھی کہ انتشار نہ پھیلے. ٹھیک ہے. اس کی سزا موت اس لیے تھی کہ فساد فی الارض تھا. ٹھیک ہے. ایکچولی بلیسفیمی کی سزا نہیں تھی. یہ قانون کس کا بتا رہے ہیں؟ بائی برٹش جو پہلے تھا اسلامک ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں, وہ فساد فی الارض کا قانون ہے. ٹھیک ہے. فساد فی الارض کا قانون اٹھا کے اب برٹش نے ایک اسپیسیفک کلاس پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں انجینئر بھائی پہ, ان پہ 295C لگتا کیسے ہے؟ ایک بندہ بتا رہا ہے عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, اس پہ 295C لگ گیا. تو اگر ایک کتاب کے ورقے پہ انعوذ باللہ کچھ غلط لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور آپ وہ کتاب پڑھ, یہاں پہ 295C لگ گیا, اور اگر وہ کتاب اونچی پڑھتے ہیں تو آپ پہ 295C لگ گیا. اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں یار دیکھو اس کتاب میں کیا گند لکھا ہے, آپ پہ 295C لگ گیا. یا آپ سینٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں جاتے ہیں کتاب لے کے کہ جناب اس میں گند لکھے, کتاب آپ پہ 295C لگ گیا. یہ تو غلط قانون کے بنے ہوئے بھی جہالت ہے. میں کہتا ہوں گورے کے بیوقوفانہ قانون کو بھی انہوں نے غلط اپلائی کر دیا. دوسرا نہیں, ویسے اور کامن پریکٹس ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے, نقل کفر نباشد. لوگ کوٹ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات, لیکن کسی کے اوپر 295C امپلیمنٹ نہیں ہوتا. انجینئر صاحب کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور کہنے والوں کا جو ادروائز جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اس طرح کہتے بھی نہیں ہیں. یہ جھوٹ ہے. رک جائیں, آرگیومنٹ یہ آ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سر جی, اسی آرگیومنٹ پہ آتے ہیں نا. عیسائی یہ نہیں کہتے. اچھا, عیسائی تو نبوت مانتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان کو عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان کہہ دو. عیسائیوں کے ہاں عقیدہ اینڈ آف ٹائمز کا, کمنگ آف لاسٹ پروفٹ کا موجود ہے. وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے مطابق. آپ کے عیسائیوں کے مطابق نہیں, ان کے مطابق لاسٹ پروفٹ کون ہے؟ ان کے مطابق آنا ہے, جیسس کرائسٹ نے واپس آنا ہے. ہمارے ہاں بھی واپس آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹ ہے. چلیں یہ ہمارے یہاں بھی جو واپس آنا ہے وہ امتی بن کے آنا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. ہمارے ہاں جو انہوں نے آنا ہے وہ اینڈ آف ٹائمز پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب مہدی آنا ہے, مہدی کے ایڈونٹ کے بعد آنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے گریٹ وار لیڈ کر کے اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے پوری دنیا پہ. یہی عیسائی محمدی کہتا ہے, یہی عیسائیوں کے ہاں ہے, یہی یہودیوں کے ہاں ہے. بالکل ایسے ہی. یہودی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت ہی بری چیز ہے. بہت بری چیز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہی سوچا. جو عیسائی موجود تھے مدینہ میں, یہودی موجود تھے, نبوت ہو چکی تھی, یہودی موجود تھے, عیسائی بھی تھے, نبوت ہو چکی تھی. سب کو پتہ چلا آخری نبی ہیں. عیسائیوں نے تو نہیں مانا نا, نہیں تو کلمہ پڑھ لیتے. یہودی نے تو نہیں مانا. کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ ان کی وہ, تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شادیاں جائز کر دی تھی. تو انجینئر محمد علی مرزا کیا بتا رہے تھے کہ ڈسپائٹ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں, آپ کا نکاح ان سے جائز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جائز فرمایا. یعنی کہ وہ اسلام کی ہیومینٹی اور پیس کا حسن بتا رہے ہیں, اور ہمارے ڈفر لوگوں نے کیا سوچا 295 ایک بندہ آپ کو بیان کر رہا ہے اسلامی خوبصورتی, دنیا کو بتا رہے یہ امن کا دین ہے. تم ہمارے نبی کے بارے میں نبی نہیں مانتے, لیکن اللہ نے کہا کہ ان سے نکاح جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو تم کہتے نہیں 295. ٹھیک, یہ کیس کا ورسز کون ہے؟ مطلب کہ انجینئر محمد علی مرزا ورسز نامعلوم افراد ہے. اسٹیٹ ہے نا, نامعلوم افراد ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, نامعلوم افراد ہے. اسٹیٹ ورسز محمد علی مرزا. سر وہ تو کاغذ پہ لکھا ہے, تو کاغذ ہی سچ بولے گا نا, میں اور آپ تو نہیں بولیں گے. کاغذ نہیں, کاغذ کبھی بھی نہیں جھوٹ بولے گا. کبھی بھی کسی چیز کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ میرے اور آپ سے بولنے سے نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی پیپر ہوگا, وہ پیپر صحیح یا غلط تو ہو سکتا ہے, بڑی اچھی بات, لیکن ہوگا پیپر ہی نا. مطلب کہ اگر FIR کی کاپی میں اگر اسٹیٹ لکھے تو اسٹیٹ ہے.
اس کے پیچھے اس کو موٹیویٹ کرنے والے ایلیمنٹس کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا بیبی نہیں ہوں اچھا کہ میں یہ مان لوں کہ ایک کاغذ پہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اسی طرح ہے. دیکھیے سر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا, اس میں 26ویں ترمیم بھی آئی, 27ویں بھی آئی, بازار پارلیمنٹ نے کیا, لیکن آپ مانتے ہیں پارلیمنٹ نے کروایا آن پیپرز. یس آن پیپرز. یہ پھر پتہ کیا بات ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بڑے پیار سے, سر سن لیجیے نا, اسرائیلیات کہتے ہیں کہ میں اسرائیلیات کا مطلب ہوتا, یہ ایک پرانی فقہی کہانی ہے. کیا کہتے ہیں کہ بیسیکلی بنی اسرائیل ہیلے اور بہانے بناتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے. ٹھیک ہے کہ مچھلی کا جال نہ بچھاؤ تو وہ ایک رات پہلے بچھا دیتے تھے. اس پروسیس کو اسرائیلیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلے بہانے نکالنا. تو یہ تو بہانے جی کاغذ ہے تو جھوٹ نہیں بولا نا, وہ کاغذ رفع ہے جد با استعمال کر لو بھائی, بے معنی ہے. ٹھیک ہے, مشرف صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر بن جاپان. ٹھیک, ہمارے ہاں جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا اندر ہے, ساتھ ہی TLP پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے ایک بےہودہ قسم کا مرید کے اندر. ملک میں 27ویں آئینی ترامیم آتی ہے, ایک بڑی آواز ہے جو حق کی آواز بلند کرتا ہے نو میٹر واٹ. بے شک اس کا ایک یہ اینگل ہے. آپ کے مطابق انجینئر صاحب کو پہلے ان کی آواز بند کر دی گئی تاکہ جب بھی 27ویں ترمیم آئے تو یہ آواز یہاں سے نہ اٹھے. ایک اینگل آپ یہ دے رہے ہیں تاکہ ان کی تیاری اتنے پہلے سے سٹارٹ ہو رہی تھی. سر میں آپ کو 27ویں ترمیم کی تیاری 26ویں کی بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, 26 کے بعد مارکیٹ میں خبر تھی 27ویں کی, 27ویں بھی آیا نہیں تھا تو 28ویں کی خبر آ چکی تھی. ٹھیک ہے, اوکے. اب تو رانا صاحب نے کہا 28ویں آ رہی ہے, تم بے فکر ہو جاؤ. ایک اینگل ایک ٹائم پہ نہیں ہوتا. ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ کے مذہبی طبقات کو ٹھیس پہنچی ہے TLP کے کریک ڈاؤن سے, ان کو خوش بھی تو کرنا ہے. تو ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آج کل؟ انجینئر محمد علی مرزا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے ملک کے اندر ایک ریلیجس ڈیبیٹ چل رہی ہے. ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ جناب جو TTP ہے فتنۃ الخوارج ہے. پہلے تو وہ ٹیررسٹ تھے, اب وہ فتنۃ الخوارج ہے. آپ خوارج انہیں اس لیے کہہ رہے ہو, آپ ایک ریلیجس پرسپیکٹو دے رہے ہو, ریلیجس اینگل دے رہے ہو. ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ کیا تھا, اب بھی یہ ہو رہا ہے. مشرف صاحب نے کہا انلائٹنڈ ماڈریشن. تو جب آپ دین کے ساتھ کھیلتے ہو تو دینی عالم, دینی اسپیکرز آپ ایک کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے. انجینئر محمد علی مرزا کسی کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. اوکے, یہ بات آپ سمجھیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے اینگلس پلے آؤٹ کریں. پھر ایکچولی بریلوی طبقہ کافی اسٹرانگ ہے پاکستان میں, اس میں کوئی شک تو رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا اکثریت ہے. واقعتاً اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں جو بریلوی مکتب فکر مانتے ہیں, اور آپ مانیں, کوئی دقت نہیں. انجینئر سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں, اگر آپ کا پورا بزنس پیری مریدی پہ ہے, آپ کا پورا بزنس ایک گدی نشین کانسیپٹ کے اوپر ہے, آپ اس کے بینیفیشری ہیں, آپ کو پتہ ہے سرکار گدیاں دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ گدی لے سکتے ہیں ٹھیکے پہ. گدی کے کم از کم کوئی فیملی بھی تو آنی چاہیے. نہیں, آپ لے سکتے ہیں. اچھا, آپ مجاور بند سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سرکار کا بزنس ہے سر. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ آتا ہے تنہا جھیلم سے بیٹھ کر رہا ہے میں بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈیمیج ہیز بین ڈن. نہیں, وہ تو ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ سر ان کے کریڈٹ میں ہے سر. بالکل. ایون کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اقرار الحسن صاحب نے ایک پیر حق خطیب کے اوپر 8 مہینے ورکنگ کی لیکن ریزلٹ 0. مطلب وہی شخص جو ہے گورنمنٹ کے ایونٹس پہ اور کنونشنز میں ایز اے چیف گیسٹ آتا ہے, یا چیف آف آرمی اسٹاف نے سارے علماء کو بلایا تو وہ فرنٹ سیٹ پہ, وہ بندہ شاید نماز نہیں پڑھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو آن ریکارڈ ہے نا, کیمرے پہ ہے, اس سے آیتیں بھی سنی گئی نہیں ہوگا. تو بس پھر ریاست کو ایسے ہی بندے چاہیے جو پیسے لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ بندے نہیں چاہیے جو حق کی بات کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس لیے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے اور آپ فالو کرتے ہیں. بڑے بھائی ہیں, ساحل ادیم وہی بڑے بھائی ہیں. اور انجینئر صاحب کا ہی ان کے خلاف ان سے ایک اختلاف ہے. یہ جو معاملہ ہوا اسرائیل پیلسٹائن کا, بڑے لوگوں کو جی آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن جب ناداں گر گیا سجدے میں, جب وقت قیام آیا, تو جب اس طرح کی ایک سچویشن بن بھی گئی کہ ایک فلوٹیلا جا رہا ہے, تو اب لوگ اعتراض ان پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا پارٹ کیوں نہیں بنے. کن پہ؟ فلوٹیلا جو جا رہا ہے, ساحل ادیم کا پارٹ بن سکتے تھے. مطلب کہ اتنے بڑے بڑے کلیمز کر کے چلیں, پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ اجازت نہیں دیتا اینڈ آل دیٹ, لیکن یہ تو ایک سچویشن بن گئی, پاکستان سے لوگ شامل بھی ہوئے, تو یہ تو ایک بڑا اچھا موقع تھا لوگوں کو جواب دینے کا. ان کا انہوں نے یہ پریکٹس کر سکتے تھے, نہیں کی. اس کے حوالے سے آپ کوئی وشیش